بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ بہت سارے معاملات ہیں، ایک مبہم سی کیفیت ہے۔ پرائم منسٹر نے ریلیف پیکج اناؤنس کیا، ساتھ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ بھی دے دیا، اور جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں آج رات یا آئندہ جو آنے والا دن ہے اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سمری کو کہ شاید 10-11 روپے کی ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ 7-8 روپے مزید پیٹرول بڑھ جائے گا، اور معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، یہ ہمیں شاید اگلے مہینے کے اندر مزید بڑھانے پڑیں گے۔ تو ریلیف پیکج، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، کتنا آئے گا؟ اپوزیشن نے ریلیف پیکج کو تکلیف پیکج کا نام دیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 2 خاندان اگر اپنی دولت واپس لے آئیں تو وہ قیمتیں عادی کر دیں گے۔ تو اگر 3 سال یا 3.25 سال کے بعد بھی عمران خان صاحب وہی بات دہرائیں گے جو کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کی تھی، تو پھر بہت ساری ان کی جو باتوں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ مہنگائی، اور پھر مہنگائی کے حوالے سے جو لوگوں کا شور شرابہ ہے، اپوزیشن اس کو کیوں مٹیریلائز نہیں کر پا رہی۔ لوگ پریشان ضرور ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اگر لوگ پریشان ہیں اور مہنگائی سے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو پھر اپوزیشن کے پیچھے سڑکوں پر کیوں نہیں آ کر کھڑے ہوتے۔ ساتھ ساتھ نیب آرڈیننس والا معاملہ، اس کے اندر بھی کنفیوژن۔ آرڈیننس آیا، پھر آرڈیننس کے بعد پہلی ترمیم، پھر دوسری ترمیم، پھر تیسری ترمیم۔ چیئرمین نیب کی جو ہٹانے کا اختیار تھا وہ صدر مملکت کے پاس چلا گیا۔ گزشتہ روز اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اب یہ واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو جا رہا ہے۔ تو آخر اس معاملے کے اندر بھی جو اتنی کنفیوژن ہے وہ کیوں ہے؟ پھر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ لا کے جوائنٹ سیشن میں اس کو منظور کرا لیا جائے گا، اس پر بھی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ لاکھ انتخابی اصلاحات کر لیں، لیکن انتخابات کرانا چونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لہٰذا اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اوورآل سینیریو جہاں پر بہت ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہیں، اور ایک دن ایک بات ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری بات ہوتی ہے۔ ٹی ایل پی کا معاملہ، اس کے اوپر بھی کافی پروگریس ہوئی ہے، مزید لوگوں کو رہا کیا گیا ہے، سمری موو ہو گئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق پنجاب کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے کہ تحریک لبیک کو جو کہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، اب اس سے کالعدم یعنی اس کے اوپر سے جو بین ہے وہ ہٹانے کے لیے حکومت نے عملی کام کر دیا ہے۔ اور اب یہ بھی آپ سنیں گے کہ تحریک لبیک پر سے جو پابندی ہے وہ ہٹا لی گئی ہے۔ تمام جو معاملات ہیں، موضوعات ہیں، ان پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں محترم جناب عامر غوری صاحب۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی لاہور سے نصر اللہ ملک صاحب، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں نیو ٹی وی پہ، آپ دیکھتے رہتے ہیں، تمام معاملات کے اوپر گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مونا عالم، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عامر غوری صاحب، یہ ریلیف پیکج یا تکلیف پیکج، انہوں نے تو جی بڑا ایک ہوا کر کے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج 120 ارب کا پیکج ہے، یہ فائدہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، 30% سبسڈی ہوگی، لیکن وہ ریلیف پیکج بھی کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکا اس طریقے سے، لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ خود میری آج کئی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ جس میکینزم کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی اتنے اسٹور رجسٹرڈ ہوں گے اور وہاں پہ ایک ایپ ہوگی، اور پھر آپ جائیں گے تو 3 چیزیں جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں اور گھی ہے، اس کے اوپر 30% سبسڈی ملے گی۔ تو یہ کمیونیکیٹ ہو پایا ہے ریلیف پیکج اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر لوگوں تک؟ طارق بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیں، میں اسٹارٹ کروں گا، ایک برٹش پرائم منسٹر تھے بہت عرصہ پہلے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اچھا پولیٹیشین کون ہوتا ہے، تو اس وزیر اعظم ایک سیاستدان وہ ہوتا ہے جو عوام کو وعدے بیچ سکے اور پھر وہ وجوہات بیچ سکے جس کی وجہ سے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ یعنی یہ ایک پورا پرپیچول سسٹم ہے۔ یہ ان ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ باقاعدہ سیاست جو ہے وہ کام کرتی ہے، لوگ حکومتیں کچھ ڈیلیور کرتی ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میسج، دیکھیں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ نوجوانوں کی جماعت تھی، سارے لوگ جو ہیں یہ ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوتے تھے، کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہوتے تھے، اسمارٹ فونز پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ خیال ہے پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسمارٹ فونز لے کے پھر رہا ہے، اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اوپر حکومت آپ کو اتنے پیسے دے گی، آپ نے کہاں سے جا کے پیسے لینے ہیں اس کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کا نا، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس فگرز نہیں ہے اس لیے میں تکا نہیں لگانا چاہتا، لیکن طارق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں آدھے سے زیادہ لوگوں کا تو بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ کس طرح کیش مشینوں پہ جا کے کہاں سے پیسے نکالیں گے، اگینسٹ واٹ انفارمیشن۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ پروو کیا ہے
آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3.25 سال ہو گئے کہ دیکھیں یہ حکومت جو ہے ابھی تک اس کے پاس نہ کوئی پلان ہے اور نہ کوئی پالیسی ہے, اور جو کنفیوژن اور جو کیوس ہے اٹ از ملٹیپلائنگ بائی دا ڈے. عوام کسی بھی ملک کے اندر اپنی حکومت سے یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے جو ہے کنڈیشنز پیدا کرے کہ ان کی اپنی انکم بہتر ہو, وہ حکومت کی طرف سے بھیک کی تلاش میں نہیں بیٹھے ہوتے, چاہے وہ 1000 روپے یا 10,000 یا 20,000 ہے. اور میں یہاں یقین کریں, مطلب جس وقت یہ راولپنڈی کے بازاروں میں جاتا ہوں, اسلام آباد تو اور طرح کا شہر ہے, ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, یعنی کرایہ نہیں دیتا, اور وہ صرف 3 یا 4 بیسک بل دیتا ہے, بجلی پانی گیس کا, اور ایک موٹر سائیکل جو اس نے قسطوں پہ نہیں لیا ہوا اس کا اپنا ہے, اور اس کے صرف 2 بچے ہیں جو سرکاری اسکول پہ جاتے ہیں, یعنی فیس نہیں دیتے ہیں, عام طور پہ اب سرکاری اسکول بھی ختم ہو گئے ہیں, اور وہ صرف 2 وقت کی صبح اور شام دال کھائیں, تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں آدمی کو, اس کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 31 سے 32 ہزار روپے پہ آ رہا ہے. ٹھیک, جو پرائسز ہیں مارکیٹ کے اندر, اس پہ یہ کہنا کہ ہم نے اپنی جو منیمم ویج ہے وہ بڑھا کے 17,500 روپے کر دی ہے, اور اب یہ 120 ارب کا پیکج, یقین کریں اب تک کون سا وعدہ پورا ہوا ہے اس حکومت کا جو اس کا کرے. اور پھر یہ کہنا کہ 2 شخص جو ہیں, 2 فیملیز اپنے پیسے لے آئیں. بھائی 3.5 سال سے آپ حکومت کے اندر ہیں, ساری ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس تھی, ساری ایجنسیز آپ کے پاس تھیں, آپ نکلواتے پیسے, آپ کے تو کیس وہاں سے مطلب ہارے جا رہے ہیں, جن لوگوں کے وہ جرمانے پڑ رہے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے, جو نیب کے بارے میں جو روز بیان چھاپتے تھے کہ جی نیب نے اتنی ریکوری کر لی, ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی نیب ریکوری کا ادارہ نہیں ہے. ریکوری کا ادارہ تو پھر اس طرح کہ ہمیں بھی آپ 20 ارب روپے کی جو ہے وہ بدماشی کرنے دیں, اور اس کے بعد 5 ارب روپے دے کے ہم جو ہے وہ ڈیل کر کے چھوڑ جائیں گے. یعنی آپ نے پروسیکیوٹ کرنا تھا. ابھی تک کوئی ایک کیس جو ہے کسی پولیٹیشن تب نیب سے آگے نہیں, فراڈ, لیکن عوام کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے مونا, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں ریلیف پیکج جو عامر صاحب نے بات کی کہ لوگوں کے مسائل دوسری نوعیت کے ہیں, کیا حکومت اب تک لوگوں کے جو جینون مسائل ہیں وہ سمجھنے سے ہی قاصر رہی ہے, یا وہ ریئلائزیشن نہیں ہے, یا ریئلائزیشن ہے ان کے بس میں نہیں ہے کچھ بھی؟ جی شکریہ طارق صاحب. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن تو ہے, اور وہ ہمیں اس طرح سے پتا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا یا حکومتی سطح پر ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو بھی ان کی بات ہوتی ہے, جو بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے 95% آف دا ٹائمز وہ مہنگائی کے حوالے سے ہوتا ہے. تو ایسی بات تو نہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے کچھ پتا نہیں ہے. خود وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں اور بہت دفعہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. بات ہے روڈ میپ کی کمی ہے, اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو عامر صاحب نے صحیح ان کی نشاندہی کی, جو کیوٹک روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, مجھے لگتا ہے وہ اس لیے بھی ایک واضح اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کیونکہ ہمیں فائنانس منسٹری میں ایز سچ کوئی کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی, ایک کانسٹنٹ نہیں ہے. پہلے آپ کو پتا ہے وہ معاملات اسد عمر صاحب نے دیکھے, پھر حفیظ شیخ صاحب نے دیکھے, اب شوکت ترین صاحب بھی, اور اب اس کے بیچ میں آپ کو پتا ہے حماد اظہر صاحب بھی ایک بہت انٹرم سے عرصے کے لیے آئے تھے. تو ایک تو کانسٹنٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں اور جو ہم پہ لاگو کی گئی ہیں, ٹھیک ہے اس کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی اس کا کوشنٹ ضرور ہے, بین الاقوامی سطح پر مہنگائی ہوئی ہے, لیکن جب ہم پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں, فی کس آمدنی کی بات کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ایک ڈرتھ یہ آ رہا ہے, ایک بیچ میں بہت بڑا یہ آپ سمجھے نا ایک یہ لوپ ہول ہے کہ ہم فی کس آمدنی کو اگر ان اکاؤنٹ نہیں لے رہے, صرف بڑھتی ہوئی قیمتوں کی دوسرے ممالک سے ہم موازنہ کر رہے ہیں. پر کیپٹا انکم کا بھی تو موازنہ کریں نا, پاکستان کی پر کیپٹا انکم کا بھی دیگر ممالک سے کوئی موازنہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے میں سمجھتی ہوں, اور ایک صحیح پکچر اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی جانی چاہیے ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے. جب وہ کہہ رہے تھے, آپ کو پتا ہے انہوں نے بہت متعدد مرتبہ اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں, ٹائم سپینڈ کریں, تو ان کا یہی مقصد ہے. اور ان کے جتنے اپنے لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے اسی لیے کتراتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا ایک ایسا پریشر ہے جس کا ان کو پتا ہے فوری طور پر اگر وہ اپنے حلقوں کا رخ کریں تو اس کے حوالے سے ان کو سننے کو ملتا ہے. تو یہ کچھ جینوئن چیزیں ہیں, لیکن بات یہ ہے پیٹرولیم لیوی ان کی بہت کم ہے. مجھے لگتا ہے ان کے پاس گنجائش اس وقت اس کے مزید نہیں ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے جی ایس ٹی کو مزید یہ لوگ بڑھا دیں. اس وقت اس چیز کی تو گنجائش نہیں ہے ان کے پاس, لیٹس بی آنےسٹ. لیکن یہ جو 120 بلین کا جو سبسڈیری پیکج ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت بہتر ہوتا کہ اگر ہم اس قسم کی کوئی رعایت پیٹرولیم مصنوعات میں دے دیتے, بنسبت اس کے کہ ہم ایک ایسا پیکج دے رہے ہیں جیسے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس کو سمجھنے میں ایک تو پرابلم ہے, دوسرا آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے اسپیکولیٹو الٹی مہنگائی ہو گئی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں
الٹی مہنگائی کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ گھی ہے، چینی ہے، ان کی قیمتیں پیکج کے اناؤنسمنٹ کے بعد تو بڑھ گئی ہیں. تو کیا ایسے بہتر نہ ہوتا کہ ہم یہ سبسیڈری پیکج اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر دیں جس کا ڈائریکٹ ہمیں ایک اچھا اثر انفلیشن پر یا مہنگائی پر نظر آتا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو مہنگائی ہے وہ بہت قریب تعلق رکھتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے، اور اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے معاشی ٹرمز میں. ہم اس کو ٹھیک بات. ملک صاحب یہ معاملہ ہے کیا؟ ایک تو وہ ہے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عالمی جو ہے نا معیشت دیکھیں وہ دھچکا پہنچا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. چلیں ایک فیکٹر تو وہ ہے، دوسرا ہمارے جو انٹرنل فیکٹر ہیں اس میں گورننس کا ایشو ہے جیسے مونا نے کہا، ڈائریکشن کا ایشو ہے جیسے عامر صاحب نے کہا، کمپیٹنس کا ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں. عامر غوری صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، مونا عالم پاکستان ٹیلی ویژن پہ بڑا ایک سنجیدہ پروگرام کرتی ہیں. دونوں صاحبان سے میری تھوڑی سی اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس پلاننگ نہیں ہے، حکومت کے پاس بڑی پلاننگ ہے. یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو اتنا جھوٹ بولتا ہے صبح سے لے کے رات تک اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. اور واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، جیسے عامر صاحب بات کر رہے تھے، جو اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ سے بات بھی کرتے ہیں جی مہنگائی پوری دنیا میں ہے. یعنی آپ تصور کیجئے ایک شخص آ کے پاکستان کے اندر وہ وزیر اعظم ہے اور وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہے. وہ کنورٹ کر کے بتاتے ہیں پاکستانی کرنسی کے ساتھ جو آپ کی ڈی ویلیو ہو چکی ہے آلریڈی، اس کے ساتھ وہ کنورٹ کر کے اپنی قیمت بتا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ جب ایکسپینڈیچر آپ کنورٹ کرتے ہیں پھر آپ آمدن بھی کنورٹ کرتے ہیں. حضور اگر $1 کا یا $1.25 کا امریکہ میں پیٹرول ملتا ہے تو اس کو آپ کنورٹ کر کہتے ہیں جی وہ تو $200 روپے بن گئے. بھائی صاحب یہ بتائیے نا کہ وہاں سے جب ایک بندہ $1 کماتا ہے تو وہ 175 روپے کماتا بھی ہے، 172 روپے، 170 روپے جو آپ کے پاس ہو گئے ہیں. پھر جو یہ اعلانات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو ایک ماضی کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو، آپ کے لیے بڑا میرے خیال پورا پروگرام آپ کو اس پہ کافی ہو جائے گا. نوسر بازی کی حد آپ سن لیں ذرا. آپ کو یاد ہوگا 18 مئی 2019 آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پر ایک بڑا اعلان سنا ہوگا، اتنا تیل نکل آیا ہے پاکستانیوں کہ اب ہم دیگر ملکوں کو تیل دیا کریں گے، پیٹرول دیا کریں گے. اور اس قوم کو اتنا بڑا آلو لگایا گیا، کہا گیا کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے ذخائر نکل آئے ہیں. نہ کوئی کسی کو ذخائر کا پتہ تھا، نہ پرائم منسٹر صاحب کے خواب و خیال میں تھا. OGDC اور ان کو پیٹرولیم کے جو لوگ تھے ایکسپرٹس، وہ جب ہم نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا یہ تیل کہاں سے نکل آیا ہے. یعنی اس حد تک اس قوم کو بیوقوف بنایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے کہا گیا کہ پیسہ باہر سے آنے والا، بھی غوری صاحب صحیح بات کر رہے تھے. آپ 3 سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے. بھئی آپ کس چیز کے لیے حکمران ہیں؟ آپ واپس لے نہیں سکتے، اور واپس لینا دور کی بات ہے، آپ ڈیل کرتے رہے ہر موقع پہ. آپ نے تمام MST اسکیمیں دی ہیں ملک کے اندر بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے، اور اتنی آپ نے لوگوں کو بلیک منی وائٹ منی کرنے کی اجازت دی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن آپ جھوٹ سن لیں، صبح سے لے کے شام تک اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس سے لوگ یہ سمجھنے شروع ہوتے ہیں. آپ 120 ارب کی بات کر لیں. میں فائنانشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں، مونا عالم ہمارے ساتھ موجود ہے، ذرا ضرب دے لیں. کہہ رہے تھے کل ایک صاحب وفاقی وزیر 2 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. 2 کروڑ خاندان. 120 ارب کو 2 کروڑ کتنے پیسے بنے گے حافظ صاحب؟ ہر پر پرسن کتنے پیسے بنیں گے؟ 120 ارب کو اگر آپ 2 کروڑ پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ بس وہ اتنا ہی ملے گے کہ وہ جو ہے نا مطلب چاولوں کی پلیٹ جو ہے وہ بھی لنگر خانے سے لے لے. سر اس کو میرے خیال میں 100 روپے ملے گا، میرا خیال 800-900 روپے بنتے ہیں کوئی ملک صاحب کچھ اس طرح سے. چلیں 1000 روپے مل جائے گا اس کو. آپ تصور کریں آج آپ نے سمری موو کر دی بجلی کی قیمتیں اضافہ کرنے کی. پیٹرولیم کے بارے میں آپ حافظ صاحب قوم کو بتا چکے ہیں کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہر شعبے کے اندر ملک صاحب وہ بھی کل LNG کرائسس آ رہا ہے. وہ بھی کل کسی نے نیکی کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. کل ہی پیٹرولیم بڑھ رہے تھے، ایک منسٹر نے سمجھایا ان کو کہ خدا کا واسطہ ہے، شام کو ریلیف پیکیج اناؤنس کیا ہے، رات کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے لگے اور 2-4 دن تو صبر کر جاؤ ورنہ کل رات ہی بڑھ جانی تھی. یعنی اس سے آپ دادا گورننس بعد کی بات ہے، باقی منصوبہ بندی بعد کی بات ہے، پلاننگ بعد کی بات ہے، حکومتی کارکردگی بعد کی بات ہے. آپ جو جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ اس کا جواب کون دے گا؟
عامر غوری صاحب، یہ تو پھر خود فریبی جو بات کہہ رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب، اگر خود فریبی کا شکار ہوں گے، اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولیں گے، اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی سے جھوٹ بولیں گے، تو پھر تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ جو فلفل نہیں ہو سکے گا، جو ویکیوم پیدا ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے ڈیزاسٹر کا جو ہے میگنیچیوڈ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کی ایک وجہ جو مونا بھی کہہ رہی تھی، میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا ان سے کہ ان کو ادراک ہے اس چیز کا، وہ پہاڑ سے اتریں گے تو ان کو ادراک ہوگا۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں، دیکھیں کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف یہ بیان دیا بلکہ وہ جو اخباروں کی لیڈ سٹوری بنا، اور وہ بیان یہ تھا کہ پاکستان کو غیر ملکی پاکستانی جو بیٹھے ہوئے باہر جو پیسہ بھیجتے ہیں جی، اس سے ملک چل رہا ہے، یعنی ریمیٹنسز آر رننگ دس کنٹری۔ یہ اس قدر شرمناک بات ہے، یعنی پاکستان کی ٹوٹل انکم ایز اے کنٹری اب اس سے کم ہے جو پاکستان کے مزدور باہر سے بیٹھے مڈل ایسٹ سے پیسے بھیج رہے ہیں واپس۔ دوسری چیز، پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ اب پاکستان جو ہے وہ نیٹ امپورٹر بن چکا ہے فوڈ گرینز کا، سٹیپل فوڈ کا۔ یہ یعنی 70% کا ایگریکلچر ملک جو ہے یہ اپنے کھانے کے لیے گندم باہر سے منگوا رہا ہے، باقی کموڈٹیز کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ کہا، یہ انہی کا بیان ہے، چھپا ہوا بیان ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ مجھے حیرانی ہوئی جان کے کہ دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب علی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی بڑے بینکوں میں گزاری ہو، اگر ساری زندگی آپ کی پریولیج رہی ہو، آپ دنیا کے بہترین اسکولوں میں گئے ہوں، آپ نے کبھی غریب آدمی قریب سے نہ دیکھا ہو، تو آپ کس طرح یہ کلیم کریں گے کہ آپ اس کے لیے کام کریں گے؟ اور یہ چیز یہاں نہیں ہے، یہ ہم نے انگلینڈ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی لوگوں سے بات کی ہے when I was working there، کہ وہ لوگ جو ہیں جو 70,000 پاؤنڈ سالانہ کے اسکول میں جاتے ہیں، وہ غریبوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ 18,000 پاؤنڈ ہوتی ہے۔ اب اگر فرض کیا جو اصل چیز میں بتانا چاہ رہا تھا جس سے مونا کو، دیکھیں مونا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو مرضی کہتے ہیں ان پہ ایک تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ان کو پانی نہیں پڑنے دیتے۔ نہیں، آرگومنٹ کا اثر نہیں ہوتا عامر صاحب، یہ آرگومنٹ کا اثر نہیں ہوتا۔ نہیں آرگومنٹ نہیں طارق، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ان کی ٹیم نہیں ہے، I have said it to his face، and مجھے اس کے بعد 2 سال سے میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، ہم ان کو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں، ان کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس جو ٹیم ہے وہ ایک ایسی ٹرالی ہے جس پہ کہیں لوگ کہیں ایک گاؤں سے چڑھے ہیں، کہیں دوسرے گاؤں سے چڑھے ہیں، ان کو کہا گیا کہ کیپٹل جانا ہے۔ اگر آپ کی ٹیم آپ کی اپنی ٹیم نہیں ہے تو یہ سارے لوگ، میں بتا رہا ہوں، جس دن عمران خان صاحب فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ویسے تو فیل ہو چکے ہیں، تو یہ سارے لوگ غائب ہو جائیں گے، اور ان سارے لوگ یہ کہیں گے کہ فیلئر کا الزام جو ہے وہ صرف اور صرف عمران پہ جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ دوسری چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے اکانومی نہیں پڑھی، آپ نے پالیٹکس نہیں پڑھی، تو آپ اس کو سیکھ لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اتنے سالوں سے طارق اس کے اندر ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، مطلب ہم جرنلزم کر رہے ہیں، لیکن کل اگر میرے سے آپ پوچھیں گے کہ اکانومی کا بات، میں کہوں گا مجھے بالکل بیسک لیول کی اکانومی کی چیزیں پتہ ہیں، اس کی نیٹی گریٹی نہیں پتا، اس کے لیے آپ اکانومسٹ سے بات کریں۔ لیکن جیسا آپ بینکرز کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر لگائیں گے، جب آپ کارپوریٹ کمپنیوں کے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ فائنانس منسٹر لگ رہے ہیں، اور پھر یہ جو ریوالونگ ڈور پالیسی ہے یہ صرف حکومت کے اندر نہیں ہے، بیوروکریسی کے اندر، جو پنجاب کے اندر بزدار صاحب نے کیا ہے، یقین کریں اگر آپ صرف اور صرف اسسٹنٹ کمشنر بن کے جا رہے ہیں صرف 2 مہینے کے لیے، یا ڈپٹی کمشنر بن رہے ہیں 1.5 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، کہاں ہوگی گورننس؟ کون چلائے گا؟ وہ رول کہاں گئے ہیں کہ ایک افسر 3 سال بیٹھے گئے پوزیشن پہ؟ تو اگر فرض کیا کہ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ کہیں گے مجھے جو ہے یہ نہیں موقع ملا۔ اور یہ جو دوسرا سب سے بڑی چیز ہے خطرناک، یہ جو کانسیپٹس ہیں ریلیجس، جو آپ مثالیں قائم کرنے کی، ریاست مدینہ، یقین کریں لوگ جو ہیں وہ آلریڈی انہوں نے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں ریاست مدینہ کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریاست مدینہ ایسی تھی تو پھر تو خدا نخواستہ اسلامی نہ پھیلتا، جو حالات ایسے ہیں۔ اس طرح سے جو خطرہ ہے اس حکومت سے، وہ صرف اس کو خود نہیں ہے، پاکستان کے بعض کور تھاٹس کو ہے، جو ابھی فیلئر ہم نے دیکھا ہے۔ مطلب میں اس کو اس طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ٹی ایل پی کی طرف، لیکن جو کچھ دیکھا ہے ہم نے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ہر مطلب ٹیوزڈے کو جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، وزیر اعظم نے قیمتوں کا جائزہ لیا اور ان لوگوں کو کہا، انہوں نے کہا کن لوگوں کو کہا بھائی؟ یہ فیڈریشن ہے، یہ ساری چیزیں پروونسز کے پاس ہیں، یہ چیف منسٹر کو کرنی چاہیے۔ یہ جو کام پرائم منسٹر کر رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں لاسٹ تھنگ جو which I want to say، یہ طارق بھائی یہ ڈپٹی کمشنر کہتے تھے، پرائز کنٹرول کمیٹی ڈسٹرکٹس کی ہوتی ہے۔ اب عامر بھائی میں نے بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آتا ہوں تو پھر اپنی یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर गौरी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, मुना आलम साहब हमारी मेहमान है। मुना साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आमिर गौरी साहब ने एक बात की कि टीम जो है वो चूंकि डिफरेंट जगहों से ली गई है, वो जेल नहीं हो पाई, ये कितना नुकसान पहुंचा रही है? तारिक साहब, ये जरूर एक फैक्टर है, लेकिन बात ये है कि अफसोस के साथ ये पहली दफा नहीं है, क्योंकि शौकत तरीन साहब पहली दफा तो वजीर खजाना नहीं बने हैं, हफीज शेख साहब भी फाइनेंस पहली दफा नहीं देख रहे हैं, आप यू नेम इट, मतलब पीपल्स पार्टी पेट्रियट के लोगों से लेकर नून लीग के लोगों तक ये सारे लोग शामिल हैं, और ये वही लोग हैं जहां पर, और एक बड़ी अजीब सी बात जरूर है कि हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मायूब बात है, जहां पर पब्लिक पल्स का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, वहां पर इस मुल्क की तारीख में हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कितने देखे हैं, आप मुझे बताएं। उंगलियों पे भी आप उनको नहीं गिन सकते हैं। अभी मरहूम वो जो राना अफजल साहब थे नून लीग के, वो एक बहुत मुख्तसर से अरसे के लिए पिछले जो रीसेंट हमारी हिस्ट्री में रहे हैं, वरना इससे पहले आप देखिए ज्यादातर ये मामला टेक्नोक्रेट्स ने या नॉन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने संभाले हैं। ये भी एक खासा बड़ा ड्रॉबैक है, और हम शायद इस तरफ जाना नहीं चाहते, या हम शायद जान के भी अनजान बनते हैं इस हवाले से, लेकिन ये एक चली आ रही एक रिवायत है जो कि जिसकी मुझे कोई समझ नहीं लगती है ऑनेस्टली। अच्छा, अब जब महंगाई की बात कर रहे हैं ना, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक बड़ा वाज़ेह फैक्टर है डॉलर रुपी पैरिटी का। इस वक्त जितनी डेप्रिसिएशन आपने पाकिस्तानी रुपी में बरक्स डॉलर की देखी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और ये बात जरूर है कि जो आपने अगर उसको 100 के ऊपर जो पिछली हुकूमत ने रोका हुआ था, तो वो उसमें एक बहुत बड़ा आंसर आर्टिफिशियल उसकी एलिमेंट का था जब डॉलर पंप किए जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखिए, अगर वो लोग ज्यादती करते थे तो अभी भी ज्यादती ही हो रही है, इन द सेंस कि कुछ हद तक तो आपकी स्टेट बैंक का, आपके सेंट्रल बैंक का अपना किरदार है आपकी करेंसी को ठीक रखने का। और अगर आप देखें कि कोई स्पेक्यूलेटिव या कोई आर्टिफिशियल आपकी करेंसी में गिरावट आ रही है और आपकी करेंसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करे। तो आपको पता है उससे तो सेंटिमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि उससे तो फायदा हो। तो ये डिस्कनेक्ट भी, मुन्ना, डिस्कनेक्ट भी नजर आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछें, वो कहते हैं जी ये तो आप स्टेट बैंक से बात कर लें, गवर्नमेंट से कहें जी, वो कहें जी स्टेट बैंक। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, उसकी वजह से भी कंफ्यूजन है। क्योंकि ये जो डॉलर वाली आपने बात की, वो यही बात थी कि अगर हमारा रुपये इतना डीवैल्यू नहीं होता तो शायद ये असरात जो कि इम्पोर्ट बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो इतने ज्यादा ना आते जितने भी है। और तारिक साहब, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को थोड़ा सा नापते हैं, थोड़ा तोलते हैं कि आपके एक इकदाम उठाने में आपके क्या नुकसानात हैं और फवाइद क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने रुपए को स्टेबल करने के लिए डॉलर फेंकते भी हैं, कुछ हद तक हम ये 170 से नीचे लाते हैं, जैसे अभी भी आप देखें सऊदी अरब की मदद या उसको आप कर्जा जो भी कहें, उसकी वजह से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अगर हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं काफी फायदे होंगे। मतलब आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर इसका एक डायरेक्ट असर होगा, वो कम होगी, आपकी दरामदाद कम होगी, बैठे बैठे आपके कर्जे महंगे हो गए हैं जो कि आपने डॉलर रुपये में, डॉलर टर्म्स में आपने वापस करने हैं, वो कम होंगे। तो आप उसके ये भी तो देखें ना कि उसके फवाइद कितने हैं। जी ठीक बात है, आप इसको बिल्कुल ओपन तो नहीं छोड़ सकते। कल 200 से ऊपर चले जाए, आप कहें जी हमने तो मार्केट अपना खुद वो करेगी, और मार्केट के जो फैक्टर है वो अलग। मलिक साहब, एक और जो कंफ्यूजन अब ये नैब ऑर्डिनेंस वाले मामले के अंदर हुई, 1 महीने में 3 आ गई हैं, आप फिर कहते हैं फिर अमेंडमेंट ला रहे हैं। कभी जी इख्तियार सदर के पास चला गया, आप सदर से फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह कहते हैं एक दिन अदालत में दलाइल दे के आओ, अगले दिन कोई एक और अमेंडमेंट आ जाती है। ये क्या है ये मामला? उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम जब कहते हैं कि टीम उनकी नाअहल है, टीम का मसला नहीं है। हाफिज तारिक साहब खुद ऐसे फैसले करते हैं, और जो आप उनके बहुत करीब रहते हैं, कभी आप उनसे आपने रिकॉर्ड पूछिएगा, वो जो बशीर मेमन साहब जो बात किया करते थे, वो गलत बात नहीं करते थे कि भाई उसको फलां को पकड़ लो, मैं जो कह रहा हूँ। यदि ये सोच है, और आपको पता है एक ये सोच भी पैदा हो गई थी जब आजाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब था, तो मौसूफ ने यह भी कह दिया था कोई ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर का इख्तियार भी चलता रहे। मसला ये किसी और टीम का नहीं है हजूर, मसला अपने किबला खान साहब का है, वज़ीर आज़म साहब का है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। चंद रोज पहले मुझे एक साहब मिले, वो इनके बड़े बुनियादी अरकान में से थे और उनसे फीडबैक लिया करते थे। वो उन्होंने कहा जी महंगाई के हवाले से कुछ उन्होंने ज्यादा बेचारे दिल जला बैठे। उन्होंने कहा ये चीजें बढ़ गई हैं, हमें लोग ये कहते हैं। उन्होंने वो मैसेज पढ़ने के बाद उसको ब्लॉक कर दिया, और वो कुछ देर पहले मुझे रोते हुए कहते कि भाई अब तो बात भी नहीं सुनाई जा सकती, ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हम बड़े आसानी से किसी और के जिम्मे लगा देते हैं, नहीं टीम अच्छी नहीं है, ये मशीर हमने थोपे हैं जो बाहर से पकड़ के लाए गए हैं। ये जो हर वक्त खान साहब कहते हैं कि जी IMF से डिक्टेशन, मैं डिक्टेशन लेने वाला नहीं हूं।
آپ کے مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ ڈکٹیشن ہے، انہوں نے یہ مطالبات کیے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پوری کرنی پڑیں گی. یعنی آپ کب تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ؟ خود اپنے آپ کو اب حاجی بنانے کے چکر میں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو جی دیکھیں بالکل ایک بڑا دیانتدار اور صاف ستھرا آدمی ہوں. یہ ساری ٹیم حضور آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ سارے لوگ آپ نے پک کیے ہیں، کسی نے آپ کے اوپر مسلط نہیں کیے، یہ کسی اتحادی جماعت نے بلیک میل کر کے آپ کو نہیں دیے. یہ جو ترجمان آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں صبح شام لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے، تو ملبہ یہ کسی اتحادی جماعت کی فرمائش پر نہیں آئے. ملبہ خود اٹھانا پڑے گا عمران خان صاحب کو. جو بھی چیزیں خراب ہوں گی اس کی ذمہ داری ان کو خود ہی اٹھانی پڑے گی. کل جب ان کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی میں یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ عمران خان صاحب تو ایماندار ہیں، انہوں نے تو ٹھیک کی، ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی. جو ٹیم کے سلیکشن تو انہوں نے یہ خود چورن جو بکنا تھا حافظ صاحب، یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی ٹیم اچھی نہیں ملی، یہ اچھی بات ہے جو کون مانے گا اس بات کو؟ آپ خود فیصلے کرتے ہیں، آپ جب چاہیں کسی کو پارٹی کے اندر بلانا چھوڑتے ہیں، جب چاہیں آپ نکال دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کو نکال دیا آپ نے، پارٹی سے الگ کر دیا. علیم خان صاحب کو آپ نے نکال دیا، کسی نے آپ کا بازو پکڑ لیا. آپ نے اپنے پارٹی کے اراکین ناراض کر دیے، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا، کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ سارے بہانے اب چلنے والے نہیں ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اور ایسی حکومتیں تباہی کی طرف جاتی ہیں. عامر صاحب یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں تو ایبسلوٹ پاور ہے خان صاحب کے پاس، پارٹی کے اندر بھی گورنمنٹ کے اندر بھی، تو ایبسلوٹ رسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر ہے. یہ رسپانسبلٹی وہ کسی اور پر شفٹ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں بعض لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے، عمران خان صاحب کو کمپیئر کرتے تھے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر سے. یہ سارے بازار جو ہیں سارے رستے ان فیصل آباد کے بازار وہ وہیں پہ جا کے رکتے ہیں، اور وہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہیں. یہ سیڈلی پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی حال ہے. اف یو ٹیک آؤٹ دا سینٹرل اتھارٹی، یعنی عمران خان پی ٹی آئی کی صورت میں، ایم کیو ایم الطاف کی صورت میں، پی ایم ایل این نواز شریف کی صورت میں، زرداری صاحب کی صورت میں پیپلز پارٹی، اور باقی چھوٹی پارٹیوں کو چھوڑ دیں آپ، فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ، ان کی اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی کے 10 لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا جن کو یہ کہیں ایک اور ٹیم ہے. اصل چیز یہ دیکھیں، عمران خان جب اب یہ کہنا شروع کیا ہے ریسنٹلی کہ 5 سال تو پورے نہیں ہوتے، ڈیموکریسی کے اندر یہ 5 سال کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چائنا کی مثال دینے لگتے ہیں. ان کو ان کے دوستوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا جو ماڈل تھا وہ اس لیے استعمال کیا گیا، ایک تو جو پبلک پرسیپشن ہے اس کے اندر ریلیجیوسٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو انٹر کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سامنے مثال ہے ریاست مدینہ کی، اس میں جو رولر ہے اس کے الیکشن کا پروسیس تو تھا، ڈی سلیکشن کا پروسیس کہیں نہیں تھا. وہ اپنی طبعی عمر کے بعد، یا مطلب جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد وہ جو ہے وہ سین سے ہٹے ہیں. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 22 سال جو ہے محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہوں، تو کوئی ان کو بتایا کہ بھائی جان اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 22 سال تک بیٹھے بھی رہیں گے حکومت میں. اب آپ کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، آپ کو گیج کیا جائے گا آپ کی پرفارمنس پہ جو آپ نے 5 سال میں کی ہے. مطلب ہو سکتا ہے اس سے پہلے یعنی پارٹی کے تاحیات چیئرمین آپ ہو سکتے ہیں لیکن تاحیات وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی بات چلتے چلتے دیکھیں، پھر دوبارہ وہیں بات لے کے جاؤں گا کہ اگر فرض کیا یہ ملک جو ہے 70-75% کا ایگریکلچر ملک تھا، تو آج دیکھ رہے ہیں کسان کی کیا حالت ہے. شہروں کے آس پاس جو ہے وہ ایک اللیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا ایک انبار لگا ہوا ہے. ایگریکلچر لینڈ ہی ختم ہوگی. آپ ادھر اسلام آباد سے نکلے تو آپ کو صرف 50-60 میل سے دور سے آئیں گی تو اس کے اوپر اوور ہیڈز ہوں گے. کسان جو ہیں، جو چھوٹے کسان تھے، وہ اپنی زمینیں بیچ کے ڈیلی ویج بیسس کے اوپر کام کرنے کے لیے شہروں میں آ گئے تھے. اب وہاں کام نہیں مل رہا، وہ سارے کے سارے بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایگریکلچر کو اتنا زبردست کر دیا، ادھر ضرورت ہی نہیں ہے، کسان خوشحال ہو گیا بہت، ہم نے جو ہے نا ان کو سپورٹ کر دیا. وہ مسئلہ جو ہے نا وہ سیلریڈ کلاس کا اور یہ مڈل کلاس کا ہے. کسی اور ملک کی مثال دے رہے ہوں گے، کیونکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فرینچ ریولوشن کے بعد بیچاری ماری گئی تھی، ان کی جو کوئین تھی میری اینٹونیٹ، جس نے کہا تھا کہ شور مچاتے ہیں لوگوں کے پاس روٹی نہیں تو کیک کھائیں، تو میرا خیال ہے اس کی بھٹکتی پھرتی ہوگی یہاں پہ کہ یار میں نے تو ایک بات کی تھی، یہاں پہ تو لوگ جو ہیں پتہ نہیں سارے کے سارے بادشاہ ہیں. مونا یہ ایک اور معاملہ وہ یہ کہ یہ جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہوا، اس میں بھی اتنی مطلب کنفیوژن کیوں ہمیں نظر آئی؟ ایک دن ایک بات، اگلے دن دوسری بات، اور بالکل الٹ. اور ایک دن ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا سب چیز جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیں گے، کسی کو سامنے نہیں کھڑے ہونے دیں، ریاست کی طاقت. اور اگلے دن جو ہے نا سب سیٹل، لوگ بھی چھوٹ گئے، وہ پابندی بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے آپ جو ڈیسیجن کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ برا ڈیسیجن ہے، یہ اس سے پہلے والا تھا، لیکن اتنا زبردست قسم کا یو ٹرن پالیسی کے اندر تو یہ کلیئرٹی، اور مطلب آپ خود بھی کنفیوز اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرنے والا. جی طارق صاحب دیکھیں، مجھے تو زیادہ پرابلمٹک اس بات پہ جو کنفیوژن ہے وہ نہیں لگتی. مجھے زیادہ پرابلمٹک یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو ریلیجوسٹی کے ایلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں،
آپ کو پتا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ جو پروجیکٹ TLP ہے نا، یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ زبردستی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کیوس، اس کے اوپر آپ کنفیوژن اپنی جگہ رکھیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کے پولیس کے اہلکار شہید کیے، جنہوں نے بار بار شہروں کو، پورے ملک کو یرغمال بنایا، معصوم لوگوں کو انہوں نے بلا وجہ پریشان کیا. فرانس میں ایک معاملہ ہو رہا ہے، آپ تنگ کن کو کر رہے ہیں، آپ پریشان دشوار قتل کن کو کر رہے ہیں جو کلمہ گو ہیں. تو اس کی کوئی سینس نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 2017 میں جب یہ سلسلہ پہلی مرتبہ شروع ہوا، میرا سب سے بڑا کنٹینشن یہ ہے کہ اس وقت ریاست نے، اس وقت کی حکومت کا کیوں ساتھ نہیں دیا کہ ان معاملات کو مکمل طور پر سنپ کرتے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو پولیٹیکل، جو ان کے آگے عزائم تھے یا ان کے موٹو تھے، وہ کھل کر سامنے آ گئے 2018 کے انتخابات میں. اب بھی اگر یہ مفتی منیب الرحمان ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جی فرینچ جو آنوائے ہیں ان کی ایکسپلژن کی تو کبھی بات ہی نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب تو وہ خود باقاعدہ ایک یہ طرح سے انڈورس ہی کر رہے ہیں کہ ہم تو پھر نہیں نکلے ہوئے تھے. وہ اپنے فٹ سولجرز کو کیا جواب دے رہے ہیں، جو وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہ کافی ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، ان کے لوگوں کی بھی جانی ضیاء ہوا ہے ان کے لوگوں کا. تو ان کا کیا جواب تھا بھائی؟ پھر ان کو نکالا کیوں تھا آپ نے؟ ٹھیک بات ہے. اس بات کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا. مجھے زیادہ پرابلم کنفیوژن سے نہیں ہے، مجھے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ریٹ آف اسٹیٹ جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، جو ہمارے پولیس شہید اہلکار ہیں، ان کے لیے کیا ہے مجھے بتائیں. ان کے لیے کیا آپ نے 2 ورڈز بھی کوئی اگر ان کو تسلی کے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ان کے لیے انصاف کی جو گہار ہے وہ کون لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں. ملک صاحب پھر آتے ہیں تو اس کے اوپر جو TLP والا معاملہ ہے آپ کی رائے جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے. ملک صاحب تھوڑا وقت بھی کم ہے. یہ ایک تو TLP کنفیوژن، پھر پولیس والوں کی شہادت کا ذکر، اور ابھی جس دوران ہم پروگرام کر رہے ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پنجاب پولیس کے اندر بڑے پیمانے پہ تبدیلی. اشارہ تو حسان خاور صاحب نے دیا تھا، اب سنیں کہ CCPO لاہور، راول پنڈی، پوری جو ٹیم ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے. تو یہ کیا مطلب آپ کے کہنے پہ انہوں نے سب کام کیا اور اب آپ نے سب کی چھٹی کر دی؟ دیکھیں، تحریک لبیک کے معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا وہ حکومت کی ناقص پالیسی ہے. پولیس افسران کا کام ہوتا ہے جو آپ کو پالیسی دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا. اب حکومت اپنی ناکامی ماننے کی بجائے پولیس کے اوپر ڈال رہی ہے. پولیس میں اب تبادلوں کا ایک نیا ریلا شروع کر دی گیا. اب مجھے بتائیے، جس صوبے کے اندر مسلسل IG بدلے جائیں، جس صوبے کے اندر ہر روز DPOs بدلے جائیں، RPOs بدلے جائیں، وہاں ہم لا اینڈ آرڈر کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جتنی اس وقت صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی بری صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے. ان حالات میں پولیس کا جو مورال ہے وہ آپ پھر چیک کر لیں. یعنی پولیس ایک افسر خط لکھ رہا ہے آپ کو، آپ اندازہ کریں کہ وہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے پیچھے جو فورس تھی ان کو پیچھے ہٹایا گیا، کس طریقے سے فوج جو آگے تھی، فورس تھی ہماری، وہ کس طریقے سے پیچھے ہٹی. یعنی یہ نوبت آ چکی ہے کہ پولیس کے افسران حافظ آباد سے آپ کو خط لکھتے ہیں IG صاحب کے پاس کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ان حالات میں آپ تبادلے کر کے اب لوگوں کو ہٹا کے کتنے ہٹاتے رہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کا علاج اب کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ آپ کی بیڈ گورننس ہے، وہ آپ کی بیڈ پالیسیز ہیں، ان کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ تبادلے روزانہ کر کے صورتحال بہتر کر نہیں سکیں گے. پہلے تو ملک صاحب پہلے سیمسٹر سسٹم تھا، چلے 4-6 مہینے والا. ابھی تو عامر غوری صاحب کہتے ہیں مہینے 2 مہینے کے اندر ایسی تبدیلی ہوتی ہے، DC گیا، AC گیا، اور پھر اس کے پیچھے پھر کہانی چلتی ہے کہ یہ تو جناب اس وجہ سے ہٹا دیا گیا. پھر ایک پورا ایک سسٹم کی آواز آتی ہے. جی ملک صاحب. یہ دیکھیں نا، اب سلسلہ یہ، اب کسی پولیس افسر سے بات کر لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جب ٹرانسفر کیا جا رہا تھا مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید راستے سے واپس بلا لیا جائے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک غوری صاحب، اندازہ حالت یہ ہے. یہ جو اب پھر تبدیلی، اب بتائیں کون کھڑا ہوگا؟ پہلے تو ڈی مورلائز 5-6 لوگوں کی شہادت، جس طریقے سے مونا نے کہا کہ لوگ سوال تو کر رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ کس وجہ سے گئے، اور اب آپ نے پوری پولیس فورس اٹھا کے اب بدل دی. ارے بھائی 2-3 کوئک پوائنٹس ہیں جو آئی وانٹ ٹو میک. دیکھیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب جن کی ریٹ جو ہے وہ فیض آباد سے آگے نہیں ہے، وہ سامنے نظر آتے تھے، اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ کہہ رہے ہیں رات کو کچھ ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، عجیب محکمہ مل گیا ہے مجھے. نہیں دیکھیں، اس لیے کہ ان کا ریمٹ نہیں ہے. یہ ریمٹ جو ہے یہ پنجاب کا تھا جہاں سے کام شروع ہوا تھا، تو وہاں کے جو انٹیریئر منسٹر تھے یا ہوم منسٹر تھے انہیں سامنے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ فیڈریشن کا مطلب ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 1. دوسری چیز، سب سے بڑی چیز ہے آنے والے دنوں کے اندر، طارق بھائی میں آپ کو مطلب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ ڈومز ڈے سیناریو ہے، بٹ دیکھیں
اس وقت پاکستان کے اندر جب ریاست نے اپنے اسکولوں کا اور ہسپتالوں کا اختیار جو ہے کھو دیا تھا اور ایجوکیشن جو ہے امیروں کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی, غریبوں کے لیے ختم ہو گئی, سرکاری اسکول ختم ہو گئے. اس وقت پنجاب نہیں پاکستان کے اندر کم از کم مختلف جو اعداد و شمار ہیں, تو اعداد و شمار بھی جو ہے وہ کمبائنڈ نہیں ہیں, کم از کم 30,000 سے لے کے 50,000 کے درمیان تو رجسٹرڈ مدرسے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان رجسٹرڈ مدرسے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہر مدرسے میں صرف 100 بچہ پڑھتا ہو تو بٹوین 3 to 5 ملین لڑکے جو ہیں, یعنی آف آپ یہ سمجھیے امپلائبل ایج, وہ مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں. ان کے پاس کوئی وہ کہیں کلرک نہیں لگ سکتے, کہیں پولیس مین نہیں لگ سکتے, بینک ٹیلر نہیں لگ سکتے, کچھ نہیں لگ سکتے. ٹھیک ہے نا. حکومتوں نے جو ہے جان بوجھ کے, یعنی چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں چاہے سیاسی حکومتیں ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو درس نظامی کی ڈگری 8 سال کی اس کو ہم ایم اے اسلامیات کے برابر کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ سول سروس کے امتحان میں بیٹھ سکے گا نہیں, پولیس کا مطلب امتحان دے سکے گا نہیں, بینکنگ کا امتحان دے گا نہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی جائے گی, اور یہ سب لوگ اینگری ہیں کیونکہ معاشرہ ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر رہا, ان کی عزت نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسری دیکھیں, یہ سیاسی معاملہ ہے. آج تک پاکستان کے اندر جو افغانستان کی وار کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہ اہل حدیث دیوبندی لوگ تھے جو جا کے جہاد لڑتے رہے ہیں, بریلوی اس میں شامل نہیں ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ سیاسی جماعتیں جو پنجاب کی ہیں اور سندھ کی ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سسٹم کو جو ان کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پارٹی ہے جس کو کہا گیا الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی, آنے والے الیکشن کے اندر یہ پنجاب اور سندھ کی جو دونوں پارٹیاں یعنی پی ایم ایل این اور سندھ, ان کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے, ان کے مقابلے کے لیے ایک ایسی فورس کھڑی کی جائے گی جو کل کو جب پارلیمنٹ میں پہنچے گی تو ان کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ لا میکنگ کیا ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ سڑکیں کیسے روکی جا سکتی ہیں, وائلنس کیسے کیا جا سکتا ہے, ریاست کو کیسے توڑا جا. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ. جو ریلیجیس پولرائزیشن کی جس طرف آپ ذکر کر رہے ہیں, مونا نے بھی کیا تھا. مونا, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے, میں نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے ابھی. یہ جو سینیریو اب پنجاب کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوئی. جی بالکل, ابھی عجیب سی بات ہے یہ پولیس ریفارمز کا. اب ہم یہی ذکر کر سکتے ہیں, کیا بولے, مرحوم ناصر درانی یقیناً اس بات پہ ان کی روح ضرور کانپتی ہوگی. پولیس کے جب ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر بڑے پیمانے پر ریفارمز ہونی ہے. صرف کنکلوڈنگ ریمارکس یہ, کسی صورت میں بھی بلدیاتی انتخابات کرائیں. یہ جو ایک مہنگائی کا جن ہے جو کہ ابھی عامر صاحب بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ پرائمریلی تو یہ ریزن ہے اور اس وجہ سے ان کی گریونسز ہیں, اس لیے ان کے دل جلے ہوئے ہیں, اور یہ پھر ریلیجس ایک لبادہ اوڑھ کر پھر یہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور اپنی وہ جو دل کی بھڑاس ہے وہ نکال رہے ہیں. نا وہ نکلنی ہے, وہ چاہے آپ کی ہو, لیکن یہ جتنی بات کریں فکر نہ کریں کہ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. نون لیگ بھی جیت جائے لیکن آپ شکر کریں کہ بلدیاتی, لیکن اس کے لیے خوف سے نکلنا پڑے گا نا. اگر آپ کو ہارنے کا خوف ہوگا تو آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. مونا, بہت شکریہ آپ کا. نصر اللہ ملک صاحب, عامر غوری صاحب, تمام مہمانوں کا. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.